ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کو دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کی، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا، مجھے بہت علم والے، بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو چیزوں پر مشتمل راز کی ایک بات بتائی اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کر دیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی، اور دوسری چیز کا ذکر نہ فرمایا۔ یہ شان کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں ایک بات سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر دی تو انہوں نے عرض کی، آپ کو کس نے بتایا؟ ارشاد فرمایا، مجھے علم والے اور خبردار اللہ تعالی نے بتایا ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں، تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیویوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا تم پر واجب ہے، کیونکہ تمہارے دل ضرور حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کے اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات پسند آئی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھاری ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہو، تو سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیک ایمان والے اور ان کی مدد کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق تین باتیں بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، اگرچہ حضرت جبریل بھی فرشتوں میں داخل ہیں، مگر چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے خصوصیت سے ان کا علیحدہ ذکر ہوا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایسے مددگار ہیں جیسے بادشاہ رعایا کا مددگار، اور مومن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے مددگار جیسے خدام اور سپاہی بادشاہ کے۔ لہذا اس آیت کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حاجت مند ہیں۔ نمبر تین، اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا،
اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے وہاں حقیقی مدد مراد ہے، لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔